بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کی 15 تاریخ کو ایک رات آتی ہے جس کو ہمارے ہاں شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے بہت سے دوست احباب فکر مند ہوتے ہیں کہ کیا اس رات کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو اس میں ہمیں کون سی عبادات کرنی چاہیے اور کن بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اس سے جو اگلا دن ہے اس دن کا جو روزہ ہے کیا وہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو مختصراً ہم ان دونوں باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں شب براءت کی فضیلت کے حوالے سے کہ کیا اس کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، تو حدیث مبارکہ کے اندر جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہے۔ اب ان ساری روایات کو تو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک روایت جو کہ جامع ترمذی کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر موجود نہ پایا تو میں آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، اور تلاش کرتے کرتے میں بقیع کے قبرستان میں پہنچی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور اللہ رب العزت اس رات میں بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کا طریقہ بیان فرمایا یا کوئی خاص وظیفہ بیان کیا یا کوئی خاص نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے؟ تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت شدہ نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام انفرادی طور پر قبرستان میں تھے، آپ صحابہ کرام کو اکٹھا یا جماعت کی صورت میں نہیں لے کر گئے تھے، لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرنی ہے وہ آپ نے انفرادی طور پر کرنی ہے، اکیلے کرنی ہے، جماعت کی صورت میں نہیں کرنی ہے۔ اب انفرادی طور پر کیا اعمال کرنے ہیں؟ آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھیں، جو بھی نوافل آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیح جو مختلف ناموں کے ساتھ ہوتی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جماعت کی صورت میں اگر آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کی صورت میں حلقہ بنا کر عبادات کر رہے ہیں تو یہ اس رات کی کے منہج کے خلاف ہوگا، اس کے مزاج کے خلاف ہوگا، اور اس کی یعنی جو ایک طریقہ ہے اس کے خلاف ہوگا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح بذات خود ایک نفل نماز ہے، اور نفلی نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ آپ نے یعنی انفرادی طور پر پڑھنی ہے، اکیلے پڑھنی ہے، اس میں جماعت ثابت ہے۔ مطلب کچھ نمازیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کی صورت میں ثابت ہے، لہٰذا یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی عبادات آپ اکیلے طور پر بیٹھ کر کریں، علیحدہ بیٹھ کر کریں، تو وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ دوسرا، اس سے اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں مختصراً سمجھ لیجئے کہ پوری ذخیرہ احادیث میں جو ہمیں ایک روایت ملتی ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف ملتی ہے، لہٰذا اب ہم یعنی جو علماء کرام ہیں، جو محدثین ہیں، جو فقہاء ہیں، وہ اس دن کے روزے کے بارے میں نہ تو سنت کا قول لیتے ہیں نہ مستحب کا کہتے ہیں، البتہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ دو نیتیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو پورے شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے 28 27 یا 28 شعبان تک، اور اسی طریقے سے 15 شعبان بذات خود ایام 20 کی تاریخوں میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ 13 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ شعبان کی نیت کر لیں یا ایام 20 کی نیت کر لیں، تو بہرحال اس اعتبار سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص شب براءت کی نیت سے اگر آپ اس کا روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ اس کو سنت نہیں کہا گیا اور نہ ہی یہ مسنون ہوگا۔ تو یہ مختصراً چند باتیں آپ دوست آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ اس رات میں انفرادی طور پر عبادت کریں، اور باقی کھانے پکانے کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، لوگ حلوے پکانوں میں لگ جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وجہ اس کی ہے کہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ وہ رات جو کہ فضیلت والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہونے ہیں،
تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنا حصہ ڈالوں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حتی الامکان ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے نوجوان کو اس رات میں ہونے والی جو بدعات ہے، جو رسومات ہیں، اس سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔